آذان خطبہ کے دوران انگوٹھے چومنے اور کسی کی اصلاح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک خطیب کے منبر پر چڑھتی ہی نماز کلام ممنوع ہو جاتے ہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک، وہیں سے ہر قسم کی نماز، گفتگو، کلام وغیرہ ممنوع ہو جاتے ہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک ہر قسم کی پابندیاں اس وقت لگتی ہے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ خطیب کے منبر پر چڑھتے وقت جو ہے تمام جتنے بھی دیگر مشغولیات ہے اس سے بندہ جو ہے بچ جائے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اذان خطبہ کے جواب اور اس کے بعد دعا میں امام صاحب اور صاحبین علیہم الرحمہ کا اختلاف ہے، بچنا اولا ہے، اور اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، ایک ہوتی ہے پہلی اذان اور ایک ہوتی ہے دوسری اذان، جب امام صاحب یہاں پر سنتیں پڑھ کر یہاں منبر پر جو ہے بیٹھ جاتا ہے بالکل سامنے، اور امام صاحب کے بالکل سامنے جو ہے پھر مؤذن کھڑے ہو کر وہ اذان دیتا ہے، تو اس اذان کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی بھی کلام، کوئی بھی جو ہے بات کرنا، کسی کو صحیح کا اصلاح کرنے کے لیے، یہ ساری کے ساری باتیں جو ہے یہ امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ ممنوع ہے۔ لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ امام خطیب جو ہے خطبہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سے وہ شروع نہ کر لے، اس وقت تک جو ہے پابندیاں عائد نہیں ہوتی۔ بہرحال کوئی اگر انگوٹھا چوم لیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنتے، یا پھر جو ہے کوئی اذان کا جواب دے دیتا ہے، یا پھر اس طرح جو ہے کوئی اور جو ہے ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے اس سے، تو انگوٹھا چومنے کے حوالے سے تو جائز ہے کہ انگوٹھا چوم لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے کلام کرنا، یا پھر وہاں پہلی اذان کے وقت یا خطبہ کے وقت تو مسجد کے باہر سے آتی جو ہے گردنیں پلانگتے ہوئے یہاں تک آ جانا، یہ بالکل جو ہے ممنوع ہے۔ اس طرح کی جو ہے حرکات سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہماری جو ہے جو نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے ہوتے ہیں، ہماری نماز جو ہے وہ کامل ہو جائے۔ اس لیے آپ کے سامنے جو ہے فتاوی عالمگیری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 پر جو ہے یہ بات جو ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کے حوالے سے منقول ہے، اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 پر جو ہے اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر بچنا جو ہے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا انگوٹھا چوم لیتا ہے یا پھر کسی کی اصلاح کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اسے جو ہے وہ خاموش ہی رہنا